اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد، اکابر دیوبند کا مسلک۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ایسے شخص کے بارے میں جو ایک مسجد کا امام ہے اور درس قرآن کریم بھی دیتا ہے؟ مسجد علماء دیوبند کے منتسبین کی تھی اور اس امام صاحب کو بھی ایک دیوبندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگر ان کے خیالات یہ ہیں۔ نمبر 1، سورہ یوسف کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کی بحث میں زلیخا کے متعلق کہا کہ وہ زانیہ، بدکارہ اور کافرہ تھی۔ بعض شرکائے درس نے جب عرض کیا کہ فلاں فلاں تفسیر میں لکھا ہے کہ نکاح ہوا تھا، مثلا معارف القرآن میں، تو فرمانے لگے کہ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی بے ایمان لعنتی ہے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت کی سخت مخالفت کرتا ہے، جماعت کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ مشرک مر گیا، اور گالی دے کر کہا کہ اس نے تبلیغی نصاب میں وہ گند اور شرک بھر دیا ہے۔ تبلیغی نصاب کی توہین کرتے ہوئے اس کو کتابڑی شتابڑی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ نمبر 3، بعض اکابرین علماء دیوبند مثلا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اور حضرت محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ حضرات مشرک تھے اور حالت شرک ہی میں مرے ہیں۔ نمبر 4، وسیلہ بذوات الفاضلہ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحائے امت کو شرک اور کفر کہتا ہے، اور جو کوئی کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگے اس کو مشرک کہتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات برزخی فی القبور کا انکار کرتا ہے اور قائلین حیات علماء دیوبند کو مشرک کہتا ہے۔ نمبر 6، سماع موتیٰ کے قائلین کو بھی مشرک کہتا ہے۔ نمبر 7، اپنی رائے کے متعلق کہتا ہے کہ وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ اب اہل محلہ اشتعال میں ہے کہ ایسے آدمی کو ہم امام نہیں رکھیں گے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہے۔ نمبر 1، کیا ایسا آدمی اہل سنت والجماعت میں سے ہے؟ نمبر 2، کیا ایسا آدمی دیوبندی کہلائے گا؟ نمبر 3، کیا ایسا آدمی کو مستقل امام رکھنا اور اس کے پیچھے نمازیں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، آیا وہ آدمی عامی کفر کے حکم کا مستحق ہوگا اور اس کی بیوی مطلقہ ہوگی؟ جواب: سوال میں جن صاحب کی نظریات درج کیے گئے ہیں، اگر وہ واقعی ان نظریات کا حامل ہے تو یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو، خصوصاً کسی مسلم الثبوت عالم اور بزرگ کو بے ایمان، لعنتی اور مشرک جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ وسیلہ بالوجہ المشروع کے اہل سنت قائل ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات فی القبور کو مانتے ہیں، اور سماع موتیٰ صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے مختلف فی چلا آ رہا ہے۔ اس لیے سماع موتیٰ کے قائلین کو مشرک کہنا گویا نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو مشرک قرار دینا ہے۔ نعوذ باللہ من الزیغ والضلال۔ العرض: اس شخص کی نظریات روافض و خوارج کا سرقہ ہے، اس لیے اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 2، حضرات اکابر دیوبند بھی اہل سنت ہی کا ایک مکتب فکر ہے جو کتاب و سنت پر عامل، حنفیت کا شارح، سنت کا داعی، بدعت کا ماحی، ناموسی صحابہ رضی اللہ عنہ کا علم بردار، حضرات اولیاء اللہ کا کفش بردار ہے۔ لہٰذا جو شخص اہل سنت سے منحرف ہو وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ اکابر دیوبند کے نظریات زیر بحث مسائل میں وہ ہے جو المحنت علی المفنت میں ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ الحجۃ الثقہ الامین السید خلیل احمد سہارنپوری ثم مہاجر مدنی قدس سرہ نے قلم بند فرمائے ہیں، اور اس پر ہمارے تمام اکابر کے دستخط اور تصدیقات ہیں۔ جو شخص اس رسالے کے مندرجات سے متفق نہیں وہ دیوبندی نہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند واقعتاً اس شعر کا مصداق تھے: در کف جام شریعت، در کف سندان عشق، ہر ہو سنا کہ نہ دانت جامو سندا باختن۔ نمبر 3، چونکہ یہ شخص طائفہ منصورہ اہل سنت سے منحرف ہے، اس لیے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں، اور یہ اس لائق نہیں کہ اس کو امام بنایا جائے۔ اہل محلہ کا فرض ہے کہ اس کو امامت کے منصب سے معزول کر دے۔
نمبر 4، تکفیر کے مسئلے میں یہ ناکارہ احتیاط کرتا ہے، اس لیے اس شخص کو توبہ و انابت کا اور اہل حق سے وابستگی کا مشورہ دیتا ہے۔ اس شخص کا اصل مرض خودرائی ہے، جس کی طرف سوال کے جز نمبر 7 میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اپنی رائے کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم کو حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کو نہیں مانتا۔ یہی خودرائی اکثر اہل علم کے ضلال و انحراف کا سبب بنتی ہے۔ خوارج و روافض سے لے کر دور حاضر کے کجرو لوگوں کو اسی خودرائی نے ورطہ حیرت میں ڈالا ہے۔ اس لیے جو شخص صراط مستقیم پر چلنے اور راہ ہدایت پر مرنے کا متمنی ہو، اس کو لازم ہے کہ اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے اکابر کے علم و تقوی پر اعتماد کرے کہ یہ حضرات علم و معرفت، فہم و بصیرت، صلاح و تقوی اور اتباع شریعت میں ہم سے بدرجہ فائق تھے۔ واللہ اعلم۔